واجب الاحترام سادات اعظام علماء کرام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آئیے حضرات محترم کچھ باتیں پیش کروں اس سے قبل ہم اور آپ مل کر سرور کون و مقام مالک انس و جاں رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلم وبارک وسلم۔ آج حافظ و قاری سرکار سید سہیل باپو کی دعوت پر حضور پیر طریقت گوہر سادات تاج المشائخ الحاج سرکار سید محمد دادا باپو قادر فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے اور آپ کے جانشین پیر طریقت سرکار سید احمد منیر باپو قادر فاطمی مدد ذلہ العالی والنورانی اپنی کثیر مصروفیتوں کے باوجود بابا کی دعوت پر حاضر ہوئے، اور کیوں آپ اس رشتے کو نہ نبھاتے جس رشتے کی شروعات آپ کے والد ماجد نے حضور کے دربار میں 12ویں شریف کے موقع پر فرمائی تھی، کیونکہ سید سہیل باپو 12ویں شریف کے موقع پر اور مدینہ پاک کی سرزمین مقدس سرزمین پر دادا ابو سرکار کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور الحمدللہ مدینہ پاک میں دادا ابو سرکار کی حاضری میں جو نیک کام مشن کی کئی میٹنگیں ہوئی، ان میٹنگوں میں سرکار سہیل باپو نے جو ہے کافی خدمتیں انجام دی، اور الحمدللہ جب پیر طریقت سرکار سید احمد منیر باپو قادر فاطمی مدد ذلہ العالی والنورانی نے جانشینی کے بعد سب سے پہلی میٹنگ مدینہ پاک میں جب نیک کام کی جو ہے شروع فرمائی، جو میٹنگ جاری تھی اسے پہلی میٹنگ جو ہے منعقد کی، تو اس میٹنگ میں بھی جو ہے سید سہیل باپو نے جو ہے نظامت فرمائی، اور اپنا جو رشتہ دادا ابو سرکار کے ساتھ تھا وہی رشتہ جو ہے آپ کے شہزادے سرکار سید احمد منیر باپو قادری فاطمی مدد ذلہ العالی والنورانی کے ساتھ بھی قائم رکھا، اور آج الحمدللہ انہی محبتوں کے پیش نظر سرکار سید احمد منیر باپو قادری فاطمی مدد ذلہ العالی والنورانی یہاں پر حاضر ہیں، اور دادا ابو سرکار ہر سنیوں کے دلوں میں جو ہے آج بھی زندہ ہیں، اور ہم ان کی زندہ دی ہوئی تحریکوں کو یاد کر کے ان کی فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ ایسے تو الحمدللہ گجرات کا خطہ گجرات کا چھوٹا بڑا ہر فرد جو ہے آپ کی تحریکوں اور مشنوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن پھر بھی بزرگوں کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے جو اپنے پسندیدہ اور جو بزرگوں نے اپنے ظاہری حیات میں جو پسندیدہ کام جو پسندیدہ تحریکیں اور قوم و دین و سنیت کی جو خدمتوں کے لیے بہترین ہمیں راہیں دکھائی ہیں، ان مشن اور تحریکوں کا تذکرہ بھی بزرگوں کا ہی تذکرہ ہے۔ تو دادا ابو سرکار علیہ رحمت و رضوان نے بچپن ہی سے دین و سنیت کی خدمت کے لیے اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے پر جو آبا و اجداد سے وراثت میں جو ملا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمدللہ آپ نے 2 بڑے دارالعلوم قائم فرمائے بچوں اور بچیوں کے لیے، اور آج الحمدللہ ان 2 دارالعلوم کے اندر 630 بچے اور بچیاں وہاں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں اور بچیوں کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے اور تمام تعلیم، اور یہاں تک کہ ان کے لیے اسکول کی تعلیم کا انتظام بھی ٹرسٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کے عوض میں والی سے جو ہے دارالعلوم کے بچوں کے والی سے 1 روپیہ بھی فیس نہیں لی جاتی ہے، جو ایک اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دادا ابو سرکار کی ایک زندہ کرامت ہے۔ اور دادا ابو سرکار نے دیہاتوں پر اکثر توجہ فرمائی کہ شہروں میں تو ابھی بھی جو ہے علماء کرام پیران نظام پہنچتے ہیں، اور وہاں لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے
جو ہے کثیر مواقع فراہم ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور آج الحمدللہ ایسے الگ الگ دیہاتوں میں کاٹھیاواڑ کی سرزمین پر دادا ابو سرکار نے جو ہے 300 مسجد اور مدرسے جو ہے فیض محمدی ٹرسٹ کے نیچے جو ہے چلائے، اور آج بھی اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اور ان 300 مدرسوں کے اندر 13,500 سے زائد بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور مزید ہم آگے بڑھیں تو نیک کا مشن جو دادا ابو سرکار کا ایک مزاج تھا کہ جب بھی ہمارے گھر پر کوئی پرسنگ آئے، کوئی پروگرام ہو، تو اس پروگرام کے ذریعے بھی دین اور قوم کا کام کیسے ہو سکے، وہ باغ رحمت سے ہمیں سیکھنے کو نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ کے شہزادے پیر طریقت الحاج سرکار سید احمد منیر بابو قادری فاطمی مجوز العلی و نورانی کی شادی کا موقع آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہم ایک گاڑی میں سوار ہوں اور اللہ نہ کرے کسی حادثے میں وہ گاڑی آ جائے اور کسی گڑھے کے اندر گر جائے اور ہم اس گاڑی سے باہر نکل کر روڈ پر آ جائے اور ہمارے باقی کے ساتھی اس گاڑی کے اندر دبے ہوئے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں اپنی گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے یا پھر جو گڑھے میں گرے ہوئے انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ سب حاضرین نے جو ہے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں ان کے نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ باپو نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جن حضرات کے یہاں، جن لوگوں کے یہاں مسجد مدرسے بن گئے وہ تو جہالت کے کھڑے سے باہر آ گئے ہیں، لیکن جہاں ابھی بھی مسجد مدرسے نہیں ہیں وہ بھی جہالت کے گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکالنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر ایسے دیہاتوں میں مسجد اور مدرسے تعمیر کریں۔ الحمدللہ اسی شادی کے دن سے 23/11/2015 کو نیک کا مشن کی شروعات ہوئی، اور اس مشن کے ذریعے اس 10 سالہ عرصے میں الحمدللہ 180 سے زیادہ مسجد مدرسے عبادت گاہیں تعمیر ہو چکے ہیں۔ آج ہم ایک اپنا چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی کی پوری جو ہے محنت اور کمائی اس میں لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ والے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قدموں کی برکتوں سے جو ہے ایسے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اور الحمدللہ اسی مشن کے ذریعے آج 25 سے زیادہ مسجد مدرسوں کا تعمیری کام جاری ہے اور 32 سے زیادہ کام جو ہے ویٹنگ میں ہے۔ یہ ایک عظیم تاریخی تحریک ہے کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی یہ کام کرنا سب کی تعاون سے آسان ہو گیا، اور دادا ابو سرکار نے ہمیں ایک بہترین راستہ بتایا کہ جنت حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی روزیوں میں برکتیں حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے 1 کا 10 سیدھے 700 روپے گنا رزق حاصل کرنا ہے، تو ہم اس راستے پر چلیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب بنے گی اور آخرت بھی کامیاب بنے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آج وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو وہ اسکول اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی ملنی چاہیے، اور الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ساورکھلا کی سرزمین پر 22.5 بیگھہ زمین میں SMG کے سنکول آپ نے قائم فرمایا، اور الحمدللہ اس میں 1 سے 12 گجراتی میڈیم، انگلش میڈیم، 11-12 آرٹس، کامرس، سائنس کالج، آرٹس کالج، ITI، یہ سارے کورسز، اور بچے اور بچیوں کے لیے الگ الگ رہنے کا انتظام، ہاسٹل کا انتظام اس کیمپس کے اندر الحمدللہ آپ نے شروع فرمایا، جہاں سے کافی بچے پڑھ کر جو ہے آگے بڑھے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، اور الحمدللہ دارالعلوم اور اسکول کرنے والے کافی ایسے بچے ہیں جن سے ہمیں یہ جو ہے مستقبل نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ قریب ہماری قوم میں ایسے بچے ہوں گے جو ڈاکٹر بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے، وہ حافظ قرآن بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، کیونکہ کافی بچے ایسے ہیں کہ جو حافظ قرآن بن گئے، کالج کر رہے ہیں، کوئی قاری قرآن بن چکے ہیں، وہ اسکول کر رہے ہیں، ایسے کافی بچے اور بچیاں الحمدللہ ہیں۔ آپ سب دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں وہ تیار ہو کر قوم اور دین و سنیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، اور الحمدللہ اب ان ساری تحریکوں اور مشنوں کو آگے بڑھانے کے لیے دادا ابو سرکار نے اپنے جانشین کے طور پر ہمیں سرکار سید احمد منیر بابو قادری فاطمی مدثر العلی و نورانی عطا فرمائے ہیں، اور سب سادات کرام کی دعاؤں سے بابا ان مشنوں اور تحریکوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تحریکوں اور مشنوں میں خوب دوام اور ثبات اور استقلال اور دوام عطا فرمائے، اور منیر دادا سرکار جو آگے بڑھ رہے ہیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے،
اور ہمارے اس بزرگ نے جو ہمیں یہ تحریک اور مشن عطا فرمائے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں بٹھا کر دینی ماحول اور دینی تعلیم کے ساتھ اسکول کی تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ وہ ہونہار بن کر، وہ مستقبل کا جو ہے ایک روشن ستارہ بن کر اپنی قوم کو روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اداروں سے، ان تحریکوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔